السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بہتر ہوں گے۔ آج کا ایگزام بھی امید ہے کہ آپ لوگ کا بہتر گیا ہوگا۔ آج کے ایگزام کا آنسر یہ لے کر کے آئے ہیں ابھی۔ تو سوال نمبر پہلا، سوال نمبر 1، کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گرہن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ڈپٹی نذیر احمد کے والدہ کا نام کیا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد کے والدہ کا نام سعادت علی ہوگا، سعادت علی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے شہباز کا مجموعہ کا کلام کون ہے؟ تو اس کا مجموعہ کا کلام ملاقات شہباز ہوگا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، سوال نمبر 4، مہدی افوادی کے والد کیسے آدمی تھے؟ تو مہدی افوادی کے والد مذہبی آدمی تھے۔ سوال نمبر 5، چکبست کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو چکبست کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6، پرویز شاہدی کے پیغام کا کیا نام تھا؟ تو ان کے پیغام کا نام فضیلت النساء بیگم تھا۔ سوال نمبر 7، کھرا دینر کس طرح کی نظم ہے؟ تو کھرا دینر مزاحیہ نظم ہے۔ سوال نمبر 8، شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا ہے؟ تو غالب نے عارف کی موت پر لکھا ہے۔ سوال نمبر 9، شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ شوق کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ سوال نمبر 10، زین الملوک کے دربار میں بقاؤلی کس عہدے پر فائز ہوئی؟ تو سوال نمبر 10 کا آنسر ہو جائے گا وزیر کے عہدے پر۔ سوال نمبر 11 میں دیکھیے کیا بول رہا ہے۔ سوال نمبر 11 میں کہہ رہا ہے، تم سب روز اسکول جاتے ہو، اس جملے میں تم سب کون صیغہ ہے؟ تو اس جملے میں تم سب جمع متکلم ہوگا۔ سوال نمبر 12 دیکھیے، سوال نمبر 12 میں کہہ رہا ہے، رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ تو ان کو 400 روپے ملتے تھے ماہانہ۔ سوال نمبر 13، ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو مذکر خوف ہوگا، خوف مذکر ہے۔ سوال نمبر 14، قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے؟ قمر جہاں کا پہلا افسانہ جنون وفا ہے۔ سوال نمبر 15، نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو نگار عظیم کا جو ہے تاریخی افسانہ ہے۔ سوال نمبر 16، گلوبل وارمنگ کا نفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے؟ تو اس میں اے پی جے عبدالکلام شریک ہوئے تھے۔ سوال نمبر 17، اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ تو اسباب بغاوت ہند کے مصنف سر سید احمد خاں ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ 2002 میں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ کی مادری زبان کیا ہے؟ بھیم راؤ کی مادری زبان مراٹھی ہے۔ سوال نمبر 20، لفظ الرحمن کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ تو چھپرا میں ہوئی تھی۔ عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ عبدالغفور شہباز کا تعلق بہار کے صوبے سے تھا۔ سوال نمبر 22، تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تو تاج محل شاہجہاں نے تعمیر کرائی تھی۔ سوال نمبر 23، کون بڑے شاعر جنگ ناتھ آزاد کے والد تھے؟ تو برج نارائن چکبست ہوگا آنسر۔ سوال نمبر 24 دیکھیے، سوال نمبر 24 میں بول رہا ہے کہ نظم بجلی کا کھمبا کے نظم نگار کون ہے؟ تو نظم بجلی کا کھمبا کے نظم نگار ندا فضلی ہے۔ سوال نمبر 25، غزل عربی قصیدہ کے کس حصے کے ماخوذ ہیں؟ تسبیب کے ماخوذ ہیں۔ پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش 1952 میں ہوئی تھی۔ درج ذیل میں ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں ہو جائے گا، اگر تم جاتے، تو ماضی تمنائی بول رہا ہے یہاں پہ،
اس لیے اس کا آنسر بھی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 28 دیکھیے، سوال نمبر 28 میں بول رہا ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تو 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 29، عام کی ضد کیا ہوگی؟ تو عام کی ضد مطلب یہاں پہ الٹا پوچھ رہا، تو عام کی ضد خاص ہو جائے گی۔ تو درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ درج ذیل میں آرزو مؤنث ہے، آرزو۔ نسیم کی وفات کب ہوئی؟ نسیم کی وفات 1845 میں ہوئی۔ سوال نمبر 32 دیکھیے، سوال نمبر 32، کون مشہور شاعر مصحفی کے شاگرد ہیں؟ تو آتش۔ مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شاکر سے ملتا ہے۔ سوال نمبر 34، ظفر گورکھپور کی شاعری کے کتنے مجموعے مناظر عام پر آ چکے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 7 مجموعے۔ سوال نمبر 35، سلام مچلی شاعری کے انقلابی نظموں کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوئی؟ تو میرے نغمے کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 36، حسن نعیم کہاں پیدا ہوئے؟ تو حسن نعیم پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 37، سید محمد جعفری کا انتقال کب ہوا؟ سید محمد جعفری کا انتقال 1976 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 38، عرفان صدیقی کے کئی شعری مجموعے یکجا طور پر کس عنوان کے شائع ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا دریا۔ سوال نمبر 39 دیکھیے، سوال نمبر 39، نصاب میں شامل گیت کے شاعر کون ہیں؟ مطلب گیت جو نظم دیا ہوا ہے اپنے نصاب میں، تو اس کے شاعر کون ہے پوچھ رہا ہے، تو اس کے شاعر اسلام مچلی شہری ہیں۔ سوال نمبر 40، پھولے نہ سمانا کا کیا مطلب ہے؟ پھولے نہ سمانا کا مطلب بہت خوش ہونا۔ خوش کی ضد کیا ہوگی؟ خوش کی ضد تر ہو جائے گی۔ درج ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے، مطلب لاحقہ پوچھ رہا، لاحقہ یہاں پہ ہو جائے گا صحت مند۔ سوال نمبر 43، سوال نمبر 43 میں بولا ارض کے معنی کیا ہوگا؟ ارض کے معنی زمین ہوگا۔ ربائی کی جمع کیا ہوگی؟ ربائی کی جمع رباعیات ہوگی۔ سوال نمبر 45، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو آزاد مذکر ہے۔ سوال نمبر 46، بوسہ نم کس شعری مجموعہ ہے؟ مطلب بوسہ نظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو بوسہ نظم برز نارائن چکبست کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 47، غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی۔ اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہتے ہیں؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کو کہتے ہیں۔ راجندر سنگھ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو راجندر سنگھ کی پیدائش 1915 میں ہوئی تھی۔ چکبست کی غزلوں میں کس بڑے شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے؟ تو ان کے آتش جو ہے ان کا رنگ پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 51، عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 52، زیر و زبر ہونا کا کیا مطلب ہے؟ زیر و زبر ہونا کا مطلب تباہ و برباد ہونا۔ سوال نمبر 53، امرتا پریتم کس زبان کی شاعرہ تھی؟ تو وہ پنجابی زبان کی شاعرہ تھی۔ سوال نمبر 54، ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ تو ہندی جو ہے کھری بولی زبان سے نکلی ہے، گھری بولی زبان سے نکلی ہے۔ سوال نمبر 55، ترادوی کس افسانہ کا کردار ہے؟ ترادوی خالی صندوق کا کردار ہے۔ آندھرا پردیش میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تو وہاں تیلگو زبان بولی جاتی ہے۔ اردو کی ابتدائی پرورش کس سے آغوش میں ہوئی؟ تو اردو کی ابتدائی پرورش صوفیوں سے ہوئی تھی۔ سوال نمبر 58، سہل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1911 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 59، ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ سوال نمبر 60، قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو چارہ گر۔
نگار عظیم کی پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے۔ سوال نمبر 62، ریا کے مضمون نگار کون ہے؟ تو سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 63، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو گلوبل وارمنگ سنگین مسئلہ ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی وفات کب ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی وفات 1956 میں ہوئی تھی۔ ہری موہن جھا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا انگریزیا بالو شامل ہے اپنے نصاب میں۔ نظم دیے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو نظم دیے کا اردو ترجمہ صادق نے کیا تھا، مطلب آنسر نمبر ڈی ہو جائے گا اس میں۔ اب دیکھیے سوال نمبر 71۔ سوال نمبر 71 میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو نظم حمد ہے، حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو حمد میں خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ سوال نمبر 72، درج ذیل میں اس میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں معرفہ کی نشاندہی مطلب قرآن یہاں پہ آنسر ہو جائے گا۔ 73 میں دیکھیے برکت علی صدیقی کی افسانہ کا کردار ہے، کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو وہ بھابھی جان افسانہ کا کردار ہے۔ سر سید احمد خان کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والد کا نام میر تقی تھا۔ سوال نمبر 75، آریہ بھٹ کا تعلق کس عہدہ سے تھا؟ آریہ بھٹ کا تعلق گپت عہدہ سے تھا۔ درج ذیل میں اس میں مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں مصغر کی نشاندہی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہاں پہ، تو کتابچہ ہو جائے گا اس میں مصغر۔ سوال نمبر 70، بابائے اردو کس طرح کا اسم ہے؟ تو بابائے اردو لقب ہے۔ سوال نمبر 78، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول غالب کا ہے۔ سوال نمبر 79، مہدی افادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش گورکھپور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 80، بیدی کی پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو بیدی کی پہلے افسانے کا نام مہرانی کا تحفہ ہے۔ سوال نمبر 81، ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کمزور طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے۔ سوال نمبر 82، شوق کہاں پیدا ہوئے؟ تو شوق لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، مطلب اس کا آنسر ڈی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 83، احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے تھے۔ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ حسن نعیم کا اصل نام سید حسن تھا۔ کام کا مترادف کیا ہوگا؟ تو کام کا مترادف کاج ہوگا۔ سوال نمبر 86، میں افسانہ واتر کے کنارے میں بڑھیا ناول کی کون تھی؟ تو بڑھیا ناول کی موسی تھی، موسی۔ سوال نمبر 87، میں کہہ رہا ہے یہ نئی گاڑی ہے، اس جملے میں نئی کیا ہے؟ نئی صفت ہو جائے گی، مطلب اس کی خوبی اچھائی یا برائی بتا رہا۔ سوال نمبر 88، درج ذیل میں مؤنث لفظ کی تلاش کیجیے۔ تو اس میں مؤنث کرسی ہوگا، سمپل۔ سوال نمبر 89، آخر کی جمع کیا ہوگی؟ اس میں آخر کی جمع اواخر ہوگی۔ سوال نمبر 90، مٹھی گرم کرنا سے کیا مراد ہے؟ مٹھی گرم کرنا سے مراد ہے رشوت لینا۔ مٹھی گرم کرنا مطلب مٹھی گرم کرنے سے رشوت لینا، ایسا بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 91، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا رہتا ہے؟ اس میں باشعور سابقہ ہو جائے گا۔ لعنت کا مترادف کیا ہوگا؟ لعنت کا مترادف ملاقات ہو جائے گا۔ سوال نمبر 93 میں کہا دوہا کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ تو ہندی زبان سے آئی ہے۔ سوال نمبر 94، سلام مچھلی شہری کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش 1921 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 95 میں شبنم کمالی کی پیدائش سیتا مڑھی کے کس گاؤں میں ہوئی تھی؟ تو ان کی
पोखरीरा में हुई थी, सीतामढ़ी के पोखरीरा गांव में। सहील अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो उनका भाई भी जान अफसाना निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 97, दर्ज झेल में फ़ेल माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। तो इसमें हो जाएगा वो पढ़ा होगा, फ़ेल माजी शकिया। सवाल नंबर 98, दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दरबान। सवाल नंबर 99, वो इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इसम को की छोटाई मालूम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें मुसक्कर। सवाल नंबर 100, मैं आया था, इस जुमला में कौन सीगा है? तो इस जुमला में वाहिद में मुतकल्लिम है। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।